بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن کریم کی عظمت، برکت اور تاثیر کی ایک ایسی قیمتی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنی دنیا آخرت کی کامیابی اور روحانی اور جسمانی پریشانیوں سے کیسے قرآن کریم کی مدد سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہر کلام میں اثر ہوتا ہے۔ جیسا متکلم ہوتا ہے ویسے ہی اثرات اس کے کلام میں نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن کریم در حقیقت نمایاں کرتا ہے حق تعالی شانہ کی ذات کو، اس کی صفات کو اور اس کے کمالات کو۔ جو شخص خیال کرتا ہے کہ میں اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لوں تو وہ دل کی آنکھوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرے تو حق تعالی شانہ نظر آ جائیں گے۔ زیب النساء عالمگیر کی بیٹی تھی اور بہت بڑی شاعرہ بھی تھی۔ جب دربار میں مشاعرے ہوتے تو اس کا کلام بھی پڑھا جاتا تھا اور بڑے بڑے شعراء بڑی توجہ سے سنتے تھے، اور کلام بھی اس کا بہت عالی ہوتا تھا۔ عالمگیر کا ایک درباری شخص عاقل خان نامی تھا۔ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا، کاش میں زیب النساء کو دیکھ لیتا، اس لیے کہ کسی کا اچھا کلام سن کر دیکھ لینے کو طبعاً دل چاہتا ہے۔ تو عاقل خان نے یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش کوئی ایسی صورت ہوتی جو میں زیب النساء کو دیکھتا۔ مقولہ پہنچ گیا زیب النساء کو، مگر وہ شاہی دور تھا، بہت عظیم پردہ ہوتا تھا، اس لیے کوئی صورت ممکن نہیں تھی کہ زیب النساء کو دیکھے۔ تو زیب النساء نے ایک شعر لکھ کر بھیج دیا کہ میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوں جیسے گلاب کی پنکھڑیوں میں خوشبو چھپی ہوتی ہے، تو جس کا یہ دل چاہے کہ وہ مجھے دیکھے تو وہ میرا کلام پڑھ لے، اس میں میں ان کو نظر آ جاؤں گی۔ میرے جتنے قلبی جذبات ہیں اور جتنے میرے قلبی خیالات ہیں وہ سب میرے کلام سے نمایاں ہو جائیں گے۔ یہی صورت یہاں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہے وہ اس کا کلام پڑھ لے۔ کون سا بندہ ایسا ہوگا جس کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی تمنا نہیں ہے؟ ساری عبادتیں ہی اس لیے ہیں کہ اس کو دیکھ لیں۔ یہ کوئی محض طبی تمنا نہیں بلکہ شرعی تمنا ہے، یعنی شریعت نے بھی یہی ہدایت کی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا، تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، برکت حاصل کرو اس کلام خداوندی سے، اس لیے کہ یہ اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کے اندر ہی سے نکل کر سامنے آتا ہے، وہ اس کے جذبات ہوتے ہیں، ان کو الفاظ کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے۔ میں اگر کوئی ہنسی کی بات کروں تو آپ ہنس پڑیں گے، یہ لفظوں کا اثر نہیں ہے بلکہ یہ ان جذبات کا اثر ہے جو میری قلب میں موجود ہیں۔ میں آپ کو ہنساؤں، لفظوں کو تو صرف آڑ بنایا گیا، اگر جی چاہا کہ آپ کو رلایا جائے تو ایسا کلام کیا جائے کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں، تو وہ لفظوں کا محض اثر نہیں، وہ ان جذبات کا اثر ہوتا ہے جن کا بولنے والے نے قصد کیا ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کے الفاظ نازل فرمائے، ان الفاظ میں وہ کمالات چھپے ہیں جو بولنے والے کے اندر تھے۔ وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں ان الفاظ کے ذریعہ۔ دنیا میں کوئی بھی جذبہ بغیر لفظوں کے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے لفظوں کو بیچ میں لانا لازمی ہے، اور انہی الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے کمالات کو چھپایا ہے اور ان کمالات کو اپنے بندوں تک پہنچایا ہے اور ان کے دل میں اتارا ہے۔ ان کمالات کو اپنے دل میں حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ تلاوت کریں اور دھیان اس پر دیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور میرے دل میں کمالات کس طرح اتر رہے ہیں، تو پھر اور ہی شان ہوگی۔ اسی کو حدیث شریف میں فرمایا گیا، تبارک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے مناجات گفتگو کرے، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ حکیم ترمذی نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عالی نقل کیا
اہل جنت روزانہ اللہ رب العزت کے پاس 2 مرتبہ جائیں گے اور رب تعالیٰ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے، اور ان میں سے ہر جنتی اپنے اعمال کے درجہ کے موافق یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کے ممبروں کی ایک مخصوص نشست گاہ پر قرار پذیر ہوگا۔ تو اہل جنت کو تلاوت الہی سے اس قدر حظ و لطف اور آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوگی، اس قدر کسی بھی نعمت سے حاصل نہ ہوگی، اور ایسی عظیم اور حسین آواز آج تک ان کے سننے میں نہیں آئی ہوگی۔ پھر اگلے روز ایسی ہی نعمت کے حصول تک وہ لوگ خوش بخوش اپنی منزلوں اور فرحت بخش نعمتوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا، جب گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں، اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں خیر و بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے، شر و فساد کم ہو جاتا ہے۔ جب گھر میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے تو اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور اپنے رہنے والے کے لیے وہ گھر تنگ اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، شر فساد زیادہ ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ایک عورت کا گزر ہوا تو اس نے کہا، خوشحالی و مبارکبادی ہو اس پیٹ کے لیے جس نے آپ کو اٹھایا، اور اس پستان کے لیے جس سے آپ نے دودھ پیا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ خوشحالی و مبارکبادی ہو اس شخص کے لیے جس نے قرآن پاک پڑھا اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، تو پھر ان دلوں کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کی صف بندی کے وقت، بارش ہونے کے وقت، مظلوم کی دعا کے وقت، اذان کے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے نماز میں بیٹھ کر پڑھا، اس کو 50 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ پڑھا، اس کے لیے 25 نیکیاں، اور جس نے بلا وضو پڑھا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنے، اس کے لیے بھی ہر حرف کے بدلہ میں 1 نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقوی کا اہتمام کیا کرو، وہ تمام امور کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرما دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اپنے بستر پر لیٹتے وقت کتاب اللہ کی کوئی سی سورت پڑھ لے، اس پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی نیند سے بیدار ہونے تک کسی بھی موذی چیز اس کے قریب نہیں بھٹکنے دیتا، خواہ وہ جب بھی بیدار ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔